اور اس کے لیے حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک حکایت کو ذکر کر رہے ہیں کہ نیشاپور کے اندر ایک سوداگر تھا، اس کے پاس نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت باندی تھی۔ نیشاپور میں ایک سوداگر یعنی سودا بیچنے والا تھا اور اس کے پاس بہت ہی خوبصورت باندی تھی۔ جب سوداگر سفر پر جانے لگا تو سوچا کہ اگر اس باندی کو ساتھ لے جاؤں تو فتنہ ہے، یعنی لوگ میرے بارے میں غلط سمجھیں گے، اگر گھر پر چھوڑ جاؤں تو بھروسہ نہیں کہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ غلط کام کر جائے، تو بہت پریشان رہا۔ بالآخر یعنی آخر میں اس نے یہ طے کیا کہ اس بستی میں جو بزرگ ہیں ان کے پاس اس باندی کو رکھا جائے۔ چنانچہ ان بزرگ کے سامنے اس نے جو ہے اپنا مدعا ظاہر کیا، یعنی اپنی جو بات تھی بتا دی۔ وہ بزرگ انکار کیے، انہوں نے منع کر دیا، کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو۔ تو اس وقت جو ہے سوداگر نے بڑی منت اور سماجت کی، یعنی بہت خوشامد کی اور کہا کہ مجھے آپ پر کامل یعنی پورا بھروسہ ہے، آپ کو خدا اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، للہ یعنی اللہ کے لیے میری باندی کو امانتاً رکھ لیجیے۔ وہ بزرگ مجبوراً اس باندی کو گھر میں رکھ لیتے ہیں اور سخت پردے کا حکم دیے، بہت یعنی ایک دم سخت پردہ کرنا ہے۔ اتفاقاً ایک روز وہ باندی نظر آ گئی اور وہ بزرگ جو ہے اس پر عاشق ہو گئے، فوراً چیخ مارے اور کہنے لگے من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ کہنے لگے کہ میں نکل گیا، اب کیا کروں۔ دوڑے دوڑے اپنے پیر و مرشد کے پاس آئے اور کہے کہ حضرت میں جو ہے روح سیاہ ہو گیا، یعنی میرا چہرہ کالا ہو گیا، میں نے ہوا کا اتباع کیا، یعنی نفس کی خواہشات کی پیروی کی، ضرور خدا مجھ سے ناراض ہوا ہوگا، اب بتائیں میں کیا کروں، میرا خدا مجھ سے کیسے راضی ہوگا۔ تو ان کے جو پیر و مرشد تھے وہ کہنے لگے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، شہر رے ایک مقام کا نام ہے، وہاں ایک بزرگ ہے یوسف حسین ان کا نام ہے، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارا گناہ معاف کرا دیں گے۔ دوڑے دوڑے مقام رے پر پہنچے، یوسف حسین کا پتہ پوچھا، لوگوں نے کہا اس بدماش کو کیوں پوچھتے ہو، وہ ہمیشہ لواطت اور شراب میں پڑا رہتا ہے، یعنی گندے کام کرتا ہے اور شراب پیتا ہے۔ وہ بزرگ واپس آ کر مرشد سے پورا ماجرا یعنی پورا واقعہ بتا دیتے۔ مرشد نے کہا کہ کیا تم نے ان کو دیکھا بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ مرشد خفا ہوئے یا ناراض ہوئے، فرمائے پھر جاؤ اور ان سے ملو، حکم کی تعمیل میں یہ واپس آئے، یعنی حکم پر عمل کرتے ہوئے واپس آئے اور پھر رے مقام پر یوسف حسین صاحب سے ملے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شراب کی سراہی رکھی ہوئی ہے، شراب کا برتن بھی سامنے رکھا ہوا ہے اور ایک لڑکا سامنے بیٹھا ہے، مگر ان بزرگ کا چہرہ نورانی ہے۔ یہ جو بزرگ گئے تھے اپنے پیر و مرشد کے پاس سے، انہوں نے جا کر سلام کیا، یوسف حسین صاحب نے جو ہے سلام کا جواب دیا اور ایسی تقریر فرمائی کہ یہ گرویدہ ہو گئے، یعنی عاشق ہو گئے، اور کہنے لگے، عرض کیا کہ خدا کے لیے بتائیے، فرمائیے آپ صاحب کمال بزرگ ہو کر یہ کیا خلاف شریعت کام کر رہے ہیں، یعنی شراب کا برتن رکھا ہوا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے ساتھ آپ غلط کام کریں گے۔ تو یوسف حسین صاحب فرمائے کہ مجھے سراہی میسر نہ ہوئی تو گھوڑ پر سے شراب کی سراہی اٹھا کر لایا ہوں، یعنی مجھے جو ہے پینے کے لیے کوئی برتن وغیرہ نہیں ملا، وضو کے لیے کوئی برتن نہیں ملا، تو میں جو ہے کچرے کی جگہ پر سے شراب کا یہ برتن اٹھا کر لایا ہوں اور پاک اور صاف کر کے میں اس میں پانی پیتا ہوں، اور یہ جو لڑکا ہے نا میرا فرزند ہے، میرا بیٹا ہے، میں اس کو قرآن سکھاتا ہوں۔
ان باتوں سے کوئی بھی واقف نہیں ہے، یعنی کس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں جو ہے اس بچے کو قرآن سکھانے کے لیے بٹھایا اور یہ سرائی جو ہے وضو کے لیے اور پانی پینے کے لیے، اس لیے لوگ جو ہے ملامت کرتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، برا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے، یہ بزرگ جو گئے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے کیسی حالت بنا رکھی ہے کہ آپ نے کس لیے ایسی حالت بنا رکھی ہے کہ لوگوں کو ملامت کا موقع ملے، یعنی آپ نے ایسا کیوں کیا کہ لوگ کچھ بھی برا بلا کہے، موقع ملنا ہی کیوں لوگوں کو، آپ نے ایسا کیا کیوں؟ وہ یوسف حسین جو بزرگ تھے ہنس کر جواب دیے، ایسے حالات اس لیے بنائے ہیں کہ کوئی بھروسہ کر کے اپنی باندھی نہ رکھائے۔ اللہ اکبر! کوئی بھروسہ کر کے اپنی باندھی نہ رکھائے اور امانت میں خیانت کر کے خدا کے غضب میں آ کر، اللہ کے غصے میں آ کر دور دراز شہروں میں مارا پھرنا نہ پڑے۔ یہ بزرگ جن سے لغزش ہوئی تھی، یعنی جن سے خطا ہو گئی تھی، اپنا راز سن کر قدموں میں گر پڑے اور استغفار کروائے۔ یعنی ایک بزرگ کے پاس کسی نے باندھی رکھا، باندھی رکھے تو باندھی پر عاشق ہوئے، خواہشات کا غلبہ ہوا تو سیدھے اپنے مرشد کے پاس گئے۔ مرشد نے کہا کہ فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، وہاں جا کے دیکھے، لوگوں نے بتایا یہ غلط ہے اور یہ شراب پیتے ہیں، لڑکے کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، واپس چلے آئے۔ پھر پیر و مرشد نے کہا کہ نہیں، دوبارہ جاؤں۔ دوبارہ آنے کے بعد جب آئے تو دیکھا کہ واقعی جو ہے ان کے پاس سراہی رکھی ہوئی ہے اور شراب کا برتن ہے، اور اسی طریقے سے وہ بچہ بھی خوبصورت بیٹھا ہوا ہے اور نورانی چہرہ تو نظر آیا۔ جا کے بتائے پوری بات تو کہا کہ آپ تو باکمال بزرگ لگتے ہیں، لیکن آپ اتنے اچھے ہونے کے باوجود یہ شریعت کے خلاف کام کیا ہے؟ تو آپ نے وضاحت کی کہ بھئی یہ جو شراب کا برتن ہے، میرے پاس پانی پینے کے لیے برتن نہیں تھا، میں وہ لے کر آ گیا، اس کو دھو کر میں اس میں پانی پیتا ہوں، اور یہ جو میرا بچہ، یہ لڑکا ہے، میرا بیٹا ہے، میں اس کو قرآن سکھاتا ہوں۔ اب لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں، اس لیے ایسی غلط بات کہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ نے لوگوں کو برا کہنے کا موقع کیوں دیا کہ لوگ تم کو برا کہے، ایسا موقع لوگوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے پھر ہنس کر کہا کہ اس لیے موقع میں دے رہا ہوں کہ لوگ مجھ پر بھروسہ نہ کریں کہ میں اللہ کا واقعی بزرگ ہوں، اور پھر اپنی باندھی جو ہے میرے پاس رکھا کر جائے اور پھر مجھ سے کوئی غلط کام ہو اور اللہ مجھ سے ناراض ہو۔ بس یہ سننا تھا، قدموں میں گر پڑے۔ یعنی صاحب کشف بزرگ تھے، پوری بات چہرہ دیکھ کر ہی پتہ کر لیے تھے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ کیا گیا قرآن کریم کے اندر، من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، کہ جو اپنے پروردگار کے حضور میں یعنی اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے سے ڈرا، یہ کھڑا ہونا قیامت کے دن مراد ہے، قیامت کے دن کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔